اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنی چوتھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی اس کو پڑھیں گے، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی لا تحرک بہ لسانک کی تفسیر کے سلسلے میں یہ ارشاد سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت کچھ گرانی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے، اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونٹ ہلاتے ہیں۔ پھر اپنے ہونٹ ہلائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت جو اتری لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یعنی قرآن تمہارے دل میں جما دینا اور تمہیں پڑھا دینا، پھر جب ہم پڑھ لیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن تمہارے دل میں جما دینا اور تمہیں پڑھا دینا، پھر جب ہم پڑھ لیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اور اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پڑھو، یعنی تم اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تازہ وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل نے آپ کو پڑھایا تھا۔ جب ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے خیال سے وحی کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، یہ قرآن ہمارا کلام ہے، جس غرض سے ہم اس سے نازل کر رہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمے ہے، اس لیے اطمینان سے نازل ہونے والی وحی کو سنو، اس کو محفوظ کرنے کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ قرآن کی آیتوں میں خدا نے یہ اعجاز بھی پیدا فرما دیا کہ وہ ایک معصوم بچے تک کو یاد ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری مذہبی کتابیں مختصر ہونے کے باوجود آدمی یاد نہیں کر سکتا۔ پھر اسی آیت سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہوتی تو اس میں اس قسم کی آیتیں بالکل نہ آتیں جن میں وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر تنبیہ کی گئی ہے یا ٹوکا گیا ہو، اور اس کا منشا بھی یہ تھا کہ وحی کے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔